اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 106 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ آیت میں وقف کی تو کوئی علامت نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک حرف عطف نظر آ رہا ہے جس کے بعد فعل ہے، تو اس آیت کے ہم دو حصے بنا دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، اور دوسرا ہوگا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ذالکہ، اسم اشارہ واحد مذکر بعید کا ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے۔ جزا کا لفظ جو ہے بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرفوع ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اکیلے طور پر دیکھا جائے تو نکرہ ہے، ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ جہنم کا لفظ معروف لفظ ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور مرفوع ہے۔ با حرف جر ہے، ما مصدریہ ہے یہاں پر، اس لیے آپ کو سرخ کلر میں دکھایا گیا ہے۔ کفروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف فا را حروف مادہ۔ باب نصر ینصرو واو ضمیر مرفوع متصل سیان کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو پہلے حصے کے الفاظ پہ الحمدللہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب پہلے حصے کے الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ اس پہلے حصے کے جملہ بننے میں دیکھ رہا تھا کہ کافی ساری آراء جو ہیں وہ موجود ہیں، تقریباً 8 کے قریب آراء جو ہیں وہ اس جملے کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں، اور 8 کی 8 آراء جو ہیں جملہ اسمیہ بنا رہی ہیں۔ تو جو موٹی موٹی باتیں ہیں یا موٹی موٹی آراء ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلی ترکیب اس کے بارے میں یہ کی گئی ہے کہ ذالکہ کو ہم محلاً مرفوع مبتدا قرار دیں، اور یہ مبتدا اول ہوگا جس کی خبر جو ہے وہ جزاؤہم جہنم بما کفروا ایک جملہ اسمیہ کی صورت میں آ رہی ہے، یعنی ذالکہ مبتدا اول ہے، جزاؤہم مبتدا ثانی ہے مضاف الیہ ہو کر، اور جہنم جو ہے یہ مبتدا ثانی کی خبر ہے، اور جزاؤہم جہنم جو ہے یہ خبر بن رہا ہے مبتدا اول ذالکہ کا، اور یوں جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذالکہ کو جو ہم محلاً مرفوع خبر قرار دیں اور مبتدا ایک جو ہے محذوف مانے، اور وہ ہو الامر، یعنی جملہ کچھ یوں ہوگا الامر ذالکہ، اور اشارہ جو ہے وہ اعمال کے حبط ہونے کی طرف کیا گیا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذالکہ کو مبتدا بنایا جائے، جزاؤہم کو اس ذالکہ اسم و اشارہ سے بدل قرار دیا جائے یا عطف بیان قرار دیا جائے، اور جہنم کو خبر بنا دیا جائے مبتدا ذالکہ کی۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذالکہ مبتدا ہو جائے، جزاؤہم خبر ہو جائے، اور جہنم جو ہے یہ جزاؤہم سے بدل یا عطف بیان ہو جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذالکہ مبتدا، جزاؤہم بدل یا عطف بیان ہو جائے، جہنم خبر ہو جائے۔ کس کی خبر ہو جائے؟ یہ مبتدا ایک مضمر کی خبر ہو جائے، یعنی ہوا جہنم، اور ذالکہ مبتدا جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ بما کفروا ہو جائے، یعنی ذالکہ جزاؤہم بما کفروا ایک جملہ، اور جہنم جو ہے اس کو ایک محذوف مبتدا ہوا کی خبر مان لیا جائے اور الگ سے ایک جملہ قرار دے دیا جائے، اور ہوا جہنم جملے کو جملہ اعتراضیہ مان لیا جائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ذالکہ مبتدا اور اس کی خبر بما کفروا ہو جائے، اور جملہ جزاؤہم جہنم مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اعتراضیہ بن جائے۔ تو یہ میں نے مختلف آراء آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس میں سب سے آسان رائے جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ ذالکہ کو ہم مبتدا اول قرار دے دیں، جزاؤہم کو مبتدا ثانی قرار دے دیں، اور جہنم کو مبتدا ثانی کی خبر قرار دیں، اور پھر مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر مبتدا اول کی خبر بن جائے۔ تو یہ آسان ترکیب ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی بما کفروا با سببیہ قرار دیا جائے گا، اور ما مصدریہ ہے جس کا صلۃ الموصول حرفی جو ہے وہ کفروا ہے،
اور کفرو فعل با فاعل کا مجموعہ ہے، گویا کفرو فعل اپنے فاعل واو ضمیر مرفوع متصل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا جزاؤہم کے، اور یوں یہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، یعنی جزاؤہم مضاف الیہ مبتدا، جہنم خبر، اور بما کفروا متعلق مبتدا کے۔ اور آپ اکثر یہ سنتے آئے ہیں کہ جار مجرور اکثر متعلق خبر کے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مبتدا کے متعلق ہم اسے کر رہے ہیں، اور وہ مبتدا ثانی یا ذہن میں رکھیے گا جو خبر بن رہا ہے، تو ایک اعتبار سے خبر کے متعلق ہی ہے وہ بھی۔ یوں جزاؤہم جہنم جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے ذالکا مبتدا کے لیے، اور ذالکا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ ترجمہ کرنا چاہیں اپنے الفاظ میں تو کچھ ہوگا، یہ ان کا بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے جہنم ہے۔ اب چلتے ہیں جی دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا۔ الفاظ میں بات کرتے ہیں، واو حرف ہے، اتخذوا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ خا زال حروف مادہ باب افتعال، اتخذ یتخذ اتخاذا پکڑنا بنانا، دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ آیاتی مضاف الیہ ہے جس میں آیات کا لفظ الگ ہے، اور سا ضمیر مجرور متصل واحد متکلم کی لگی ہوئی ہے۔ واو حرف عطف ہے، رسولی یہ رسل اور یا متکلم کا مجموعہ ہے، رسل جمع مکسر ہے رسول کی، اور یا متکلم جو ہے ضمیر مجرور متصل واحد متکلم آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضوا جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو، خان صاحب نے ہا زا اور حمزہ کے تحت با فتح یفتح سے ذکر کی ہے کہ ہزا یحزا حضوً جو کہ پھر حضوً بن جاتا ہے، دونوں جائز ہے، لکھ رہے ہیں معنی ہے کسی کا مذاق اڑانا یا کسی کا مذاق بنانا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ حضوً یا حضوً جو ہے یہ اسم ذات ہے، یعنی مذاق، ہنسی یا مذاق کا ذریعہ۔ تو یہاں پر اگر اسے ہم اسم کے طور پر لیں تو یہ منصوب ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ الفاظ سے بات مکمل ہو گیا ہے، الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتے ہیں۔ اتخذوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، آیاتی مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، رسلی مضاف الیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بہ اول بنا اتخذوا فعل کے لیے، اور حضواً جو ہے یہ مفعول بہ ثانی بنا اتخذوا فعل کے لیے۔ کیوں اتخذوا فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، اور ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ اور اب آخر میں اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے اس کا کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 106 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔